اللہ 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 الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ آمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ فاطر شروع ہوتی ہے قولہ تعالی من یکذبوک فقد کذبت رسل من قبلک. اگر یہ لوگ آپ کو جھٹلائیں تو آپ سے پہلے بہت سے پیغمبر جھٹلائے جا چکے ہیں. روح میں ہے کہ اس میں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے وارثوں کو تسلی دی ہے اور ان کو اعداء کی ایذاء اور تکذیب اور انکار پر صبر کے لیے ارشاد فرمایا. فرمایا اس آیت کریمہ میں نبی علیہ السلام کو منکرین کی ایذاء اور ان کے انکار سے جو تکلیف ہوتی ہے اس پر صبر کا حکم فرمایا گیا. لہذا جو آپ کے وارثین ہیں اولیاء اللہ اولیاء امت ان کو بھی منکرین کے انکار پر صبر اختیار کرنا چاہیے. والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر. جو اس کے سوا جن کو تم پکارتے ہو وہ کھجور کی گٹھلی کے چھلکے کے برابر بھی اختیار نہیں رکھتے. ان میں اس علم و قدرت کی نفی ہے جس کا جو غیر اللہ میں اعتقاد ہے اور جو ان کو بامید اجابت پکارتے ہیں ان کی تحمیق ہے. فرمایا اللہ کے سوا کسی کو عالم الغیب سمجھنا یا یہ سمجھنا وہ میرے حال سے واقف ہے یا اسے اللہ کریم کی طرح دور سے پکار کر مدد مانگنا یا صحت مانگنا یا ضرورتوں میں پکارنا، تو فرمایا یہ حماقت ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کے پاس کچھ اختیار نہیں، سارا اختیار اللہ کا ہے. اللہ کے بندوں سے دعا کرانا، خود اللہ سے آپ دعا کرنا سب سے اچھی بات ہے، لیکن غائبانہ پکارنا جائز نہیں. قولہ تعالی انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. اللہ سے اس کے وہی بندے ڈرتے ہیں جو علم رکھتے ہیں. روح میں ہے کہ مراد وہ ہیں جو حق تعالیٰ کی ذات و صفات جلیلہ اور افعال جمیلہ کو جانتے ہیں، نہ وہ جو میں صرف صرف و ناف جانتے ہیں. سو مدار خشیت کا پہلا علم ہے نہ دوسرا علم. فرمایا اللہ سے وہی بندے ڈرتے ہیں جن کے پاس علم ہے. تو فرماتے ہیں یہ علم اللہ جل شانہ کی صفات جلیلہ اور افعال کا ہے، افعال جمیلہ کا ہے. قدرت کی واحد اللہ شریک ہونے، ہر حال سے واقف ہونے، ہر کام کو کرنے کی قدرت رکھنے کا جو علم اللہ کی صفات کے بارے ہے وہ علم مراد ہے، نہ کہ ویسے پڑھا لکھا یا کچھ صرف و نحو گرامر جانتا ہے یا دنیاوی علوم جانتا ہے تو اس کے ساتھ خشیت الہی آ جائے گی، اس سے نہیں آتی. قولہ تعالی ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا فمنہم ظالم لنفسہ. پھر یہ کتاب ہم نے ان لوگوں کے ہاتھوں میں پہنچائی جن کو ہم نے اپنے بندوں میں سے پسند فرمایا. پھر بعض تو ان میں اپنی جانوں پہ ظلم کرنے والے ہیں. فرمایا قاصر فی العمل کو ذی استفاء کی قسم قرار دینا اس پر دال ہے کہ مطلق استفاء ولایت ہر مومن کو حاصل ہے اور ولایت عامہ یہی ہے. فرمایا اس آیت کریمہ سے ظاہر ہوتا ہے کہ مطلق استفاء یعنی مطلق چن لینے کی بات ہے کہ ہم نے یہ کتاب ان لوگوں پر اتاری
جن کو ہم نے چن لیا، پھر اس کے بعد ان میں سے کچھ اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ ہر مسلمان کو ایک درجہ ولایت کا حاصل ہے۔ ایمان لانے سے اللہ کریم سے ایک تعلق پیدا ہو جاتا ہے، جیسا دوسری جگہ ارشاد ہے اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ایمان والوں کا دوست ہے۔ تو ہر مسلمان کو ایک درجہ ولایت کا حاصل ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ پھر وہ نافرمانی کر کے ضائع کر بیٹھے اور اللہ کی نافرمانی پہ کار بند ہو جائے، تو گناہ رفتہ رفتہ عقیدے اور ایمان کو بھی ضائع کر لیتا ہے۔ قولہ تعالیٰ فلما جاءہم نذیر ما زادہم الا نفورا، جب ان کے پاس ایک پیغمبر آ پہنچے تو ان کی نفرت ہی کو ترقی ہوئی۔ اس میں وہی مذکور ہے جو صوفیہ کہا کرتے ہیں کہ رات و اشغال سے فاسد الاستعداد کا مرض اور بڑھ جاتا ہے اور وہ اپنے کو بزرگوں میں شمار کرنے لگتا ہے۔ یعنی فطری طور پر جس بندے کا مزاج مسخ ہو چکا ہو، وہ اگر اوراد و وظائف بھی کرے، نوافل بھی پڑھے، مجاہدہ بھی کرے، تو بجائے عظمت الہی کے اپنی بڑائی کا شکار ہو جاتا ہے کہ میں بہت پارسا ہوں، میں بہت نیک ہوں، میں بہت بزرگ ہوں، کیونکہ استعداد ہی فاسد ہو چکی تھی جو ایمان کی کمزوری اور کردار کی کمزوری کی وجہ سے کمزور ہو جاتی ہے۔ تو جب استعداد فاسد ہو جاتی ہے تو پھر مجاہدہ جو کچھ اندر ہے اسی کی ترقی ہونی ہے نا۔ تو فرمایا ان کے پاس جب بھی کوئی پیغمبر آیا تو ان کی برائی اور بڑھ گئی، بجائے اس کے کہ توبہ کرتے، جو استعداد تھی اس میں ترقی ہوئی۔ سورہ یاسین شروع ہوتی ہے، سورہ فاتر تمام ہوئی۔ قولہ تعالیٰ انما تنذر من اتبع الذکر، آپ تو ایسے شخص کو ڈرا سکتے ہیں جو نصیحت پر چلے۔ اس میں دلالہ ہے کہ تربیت پر فائدہ جو مرتب ہوتا ہے وہ طالب کی استعداد کا ظہور ہے، نہ کہ مربی کی ظاہری عطا۔ اور مسئلہ مشہور ہے، فرماتے ہیں کہ طالب کو جو محنت کرائی جاتی ہے اور اس کو جو فائدہ ہوتا ہے تو وہ اس بات کا اظہار ہے کہ اللہ نے اس میں استعداد پیدا فرما دی ہے اور اسے فائدہ ہو رہا ہے۔ یہ مربی یعنی شیخ کا کمال نہیں ہے، شیخ کے بس میں ہوتا تو سب کو دے دیتا، تو دینا اللہ کا کام ہے۔ اور جو مجاہدہ کرتا ہے جتنا اس میں خلوص ہوتا ہے، جتنا اس کا ایمان مضبوط ہوتا ہے، اتنی اللہ کریم کی طرف سے اسے عطا ہوتی ہے۔ تو جو فائدہ مرتب ہوتا ہے وہ طالب کی استعداد کا ظہور ہے۔ جو فائدہ ہوتا ہے کسی کو، اس سے پتہ چلتا ہے کہ طالب میں اللہ نے استعداد پیدا فرما دی ہے۔ قولہ تعالیٰ وَإِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ، ہم نے ان کے پاس دو کو بھیجا۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے فرستادت قضا فرو۔ اصل یہ ہے کہ بعض مشائخ اس طریقہ کے اپنے خلفاء کو ارشاد خلق کی مختلف بلاد میں بھیج دیتے ہیں۔ فرمایا یہ سورہ یاسین میں آتا ہے کہ پہلے ہم نے ان کے پاس دو کو بھیجا، تو یہ دو بندے جو تھے یہ عیسیٰ علیہ السلام کے بھیجے ہوئے تھے اور انہوں نے انہیں وہاں تبلیغ کے لیے بھیجا تھا۔ تو فرماتے ہیں یہ اس بات کی اصل ہے کہ اس طرح بعض مشائخ اپنے خلفاء کو لوگوں کی اصلاح کے لیے مختلف ممالک میں یا مختلف شہروں میں بھیج دیتے ہیں، تو یہ اس کی اصل اس آیہ کریمہ میں ہے۔ قولہ تعالیٰ قالوا انا تطیرنا بکم، وہ لوگ کہنے لگے ہم تم کو منحوس سمجھتے ہیں۔ روح میں ہے کہ جب انہوں نے رسل کی تکذیب کی تو ان پر قحط یا مرض جذام مسلط ہوا، اور مقبولین کے انکار کے وقت اللہ کی یہی عادت جاری ہے۔
فرمایا جب انہوں نے اللہ کے رسولوں کا انکار کیا تو ان پر مصیبتیں آ گئیں، قحط آ گیا، کوڑ کی بیماری آ گئی، تو بجائے توبہ کرنے کے وہ کہتے تھے کہ تمہارا آنا منحوس ہوا، تمہارے آنے کے بعد یہ مصیبت آ گئی ہے۔ کفر اور برائی میں عقل بھی ساتھ چھوڑ جاتی ہے اور بندہ بات کو سمجھنے سے قاصر ہو جاتا ہے۔ قولہ تعالی ما انتم الا بشر مثلنا، انہوں نے کہا تم تو ہماری طرح کے عام آدمی ہو۔ تو فرمایا منشا اس قول کا یہ تھا کہ منتہی احوال ظاہرہ میں مبتدی کے مشابہ ہو جاتا ہے۔ انبیاء قرب الہی کی ان منازل میں ہوتے ہیں جن میں غیر نبی کا کہ دخل کا تصور بھی نہیں، لیکن بظاہر بالکل عام آدمی کی طرح نظر آتے ہیں۔ تو کفار نے کہا بھی ہمیں تو تم میں کوئی خاص بات ہم سے الگ نظر نہیں آتی، جس طرح ہم ہیں ویسے ہی آدمی آپ بھی ہیں، کھاتے پیتے چلتے پھرتے کپڑے پہنتے اٹھتے بیٹھتے بات کرتے ایک ہی جیسے، ہم تو آپ کے نبی کیسے ہو گئے؟ تو فرماتے ہیں اس آیت سے ظاہر ہوتا ہے کہ منتہی احوال ظاہرہ میں مبتدی کے مشابہ ہو جاتا ہے، یعنی کامل ولی اللہ جو ہوتا ہے یا آخری منازل میں منتہی مقامات پہ جو چلا جاتا ہے تو ظاہراً بالکل عام آدمی کی طرح ہو جاتا ہے، پھر اس کی سمجھ نہیں آتی۔ وہ ایک فارسی کا مقولہ ہے کہ مصرع ہے کہ کیوں بمنزل می رسد اسوار پیادہ می شود، کہ مسافرت میں اثناء راہ میں تو کوئی سواری اختیار کرتا ہے، لیکن جب اپنی منزل پہ پہنچ جاتا ہے تو وہ بھی سواری چھوڑ دیتا ہے، پیدل ہو جاتا ہے، عام آدمیوں کی طرح ہو جاتا ہے۔ قولہ تعالی قالوا طائرکم معکم، ان رسولوں نے کہا تمہاری نوست تو تمہارے ساتھ ہی لگی ہوئی ہے۔ روح میں ہے یہ اشارہ ہے ان کی استعداد فاسد کی طرف، جب انہوں نے انبیاء سے رسولوں سے یہ کہا کہ تمہارے آنے سے یہ مصیبتیں آئیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ تمہاری نوست ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ تمہاری نوست تو خود تمہارے ساتھ لگی ہوئی ہے، یعنی تمہاری استعداد فاسد ہو چکی ہے، تمہارے اندر جو کام کرنے کا ایک جذبہ ہوتا تھا وہ برائی میں لتھڑ چکا ہے، تم برائی کرتے ہو، نیکی کی طرف نہیں جاتے ہو۔ یہ ایسا عذاب الہی ہے کہ استعداد فاسد ہو جائے تو نیکی کو جی نہیں چاہتا، اگر آدمی کو بھاگ دوڑ کر کرے بھی تو اسے پسند نہیں آتی اور برائی میں دل لگ جاتا ہے۔ استعداد صحیح ہو جائے تو برائی کو دل نہیں کرتا، نیکی پسند ہوتی ہے۔ تو انبیاء نے فرمایا کہ تمہاری یہ نحوست تو خود تمہاری استعداد فاسدہ، بری استعداد تمہارے اندر موجود ہے۔ قولہ تعالی وما لی لا اعبد الذی فطرنی، میرے پاس کون سا عذر ہے کہ اس کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا۔ فرمایا اس ارشاد میں تلطف ہے اور مصلحین کا یہی طرز ہے، یعنی یہ جو انداز تبلیغ ہے انہوں نے ان پر تنقید کرنے کی بجائے اللہ کی تعریف کر کے عبادت کی طرف دعوت دی۔ فرماتے ہیں جو لوگ اصلاح کرنا چاہتے ہیں ان کا یہی طرز ہوتا ہے کہ وہ پیار سے، ہمدردی سے اور محبت سے بندے کو دعوت دیتے ہیں، محض اس پر اعتراض کر کے اسے نیچا نہیں دکھانا چاہتے۔ قولہ تعالی الم اعہد علیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان، اے اولاد آدم کیا ہم نے تم کو تاکید نہ کر دی تھی کہ شیطان کی عبادت نہ کرنا؟ یہاں اطاعت کو زیادت تعزیر و تنفیر کے لیے عبادت سے تعمیر فرمایا، تو عبارات صوفیہ میں جو اپنی نسبت بت پرست وغیرہ الفاظ واقع ہیں وہ اقرار کفر نہیں مطیع نفس کے معنی میں ہیں۔
یہاں فرمایا اللہ تعبد الشیطان کی، شیطان کی عبادت نہ کرو۔ تو ان میں سے کوئی بھی شیطان کی عبادت تو نہیں کرتا تھا، شیطان کی بات مان کر چلتا تھا۔ تو فرمایا اسے اللہ نے اس میں زیادہ اس سے ڈرانے کے لیے اور اس سے متنفر کرنے کے لیے اسے کہہ دیا کہ اطاعت ہی تو عبادت ہوتی ہے، اگر شیطان کی اطاعت کرتے ہو تو شیطان کی عبادت کرتے ہو۔ تو فرمایا بعض صوفیہ جو اپنے آپ کو کہہ دیتے ہیں، اپنی نسبت کہہ دیتے ہیں بت پرستوں میں میرا ایمان جاتا رہا، تو اس سے یہ مراد نہیں ہوتا کہ وہ کافر ہو گئے، مراد یہ ہوتی ہے کہ کہیں کوئی بات اگر خواہش نفس کے مطابق ان سے صادر ہو گئی تو اپنے آپ پر فتوے دینے لگ جاتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں عبادت اس آیت سے ظاہر ہوتا ہے کہ اطاعت ہی عبادت ہے، اللہ کی عبادت اللہ کی اطاعت ہی ہے، اور اگر وہ اللہ کی بجائے شیطان کی اطاعت کرے گا، غیر اللہ کی اطاعت جو بھی کرے گا وہ شیطان کی اطاعت ہے، تو وہ شیطان کی عبادت ہو جائے گی۔ قولہ تعالی فلا یحزنک قولہم انا نعلم ما یسرون وما یعلنون، تو ان لوگوں کی باتیں آپ کے لیے آزردگی کا سبب نہ ہونا چاہیے، بے شک ہم سب جانتے ہیں جو یہ دل میں رکھتے ہیں جو ظاہر کرتے ہیں۔ فرمایا اس میں اشارہ ہے کہ مخالفین کی باتوں کی پرواہ نہ کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ خود مطلع ہے، مناسب انتقام لے لے گا۔ فرمایا اس میں اس آیت کریمہ میں اس طرف اشارہ ہے کہ جو لوگ مخالفت کرتے ہیں ان کی پرواہ نہ کرنی چاہیے، بلکہ اللہ کے بھروسے پر دین کا کام اور تبلیغ کا اور اصلاح کا جاری رکھنا چاہیے۔ باقی جو کوئی کرتا ہے اللہ اس کے حال سے واقف ہے، وہ خود اس سے نبٹ لے گا۔ سورہ یاسین تمام ہوئی، سورہ صافات ہے آگے۔ قولہ تعالی ان ھذا لہو الفوز العظیم لمثل ھذا فلیعمل العاملون، یہ بے شک بڑی کامیابی ہے، ایسی کامیابی کے لیے عمل کرنے والوں کو عمل کرنا چاہیے۔ تصریح ہے کہ آخرت کی نعمت جنت و حور و قصور مطلوب ہے، جس پر رغبت دی گئی، نہ کہ ان مدعیوں کی طرح جو کہتے ہیں کہ ہم کو جنت کی کیا پرواہ ہے، کیا چیز ہے۔ البتہ مغلوب الحال لوگوں سے منقول ہے، وہ معذور ہے۔ فرمایا جنت اور جنت کی نعمتیں ان کے لیے قرآن میں رغبت دی گئی تو وہ مطلوب ہیں، اور وہ بجائے خود ان کی ذات مطلوب نہیں، وہ مطلوب اس لیے ہیں کہ وہ سند ہے اللہ کی رضا کی، یعنی اسے جنت ملے گی جس سے اللہ کریم راضی ہوں گے، تو اس لیے وہ مطلوب ہے۔ تو فرمایا جاہل مدعی جو جاہل صوفی بنے ہوتے ہیں یا اپنے صاحب حال ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، تو وہ بڑی ڈینگے مارتے ہیں کہ ہم کو تو جنت کی پرواہ نہیں اور ہمیں جنت کی کیا ضرورت۔ تو فرمایا یہ درست نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی مغلوب الحال ہو جائے، مجذوب ہو جائے تو وہ اور بات ہے۔ بقائمی ہوش و حواس جس مقام کے حصول کے لیے قرآن کریم رغبت دلا رہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رغبت دلائی، کہنا مجھے اس کی ضرورت نہیں، یہ درست ہے۔ قولہ تعالی ونجیناہ وأہلہ من الکرب العظیم، ہم نے ان کو اور ان کے تابعین کو بڑے بھاری غم سے نجات دی۔ اس سے معلوم ہو کہ طبعی غم کا مال کے منافی نہیں، کہ طبعی بشری اقتضاءات کامل میں بھی رہتے ہیں، اور اس کے خلاف جو منقول ہے وہ غلبہ حال کی وجہ سے۔ فرمایا اللہ کریم نے فرمایا کہ ہم نے ان کو اور ان کے اہل خانہ کو بڑے دکھ سے نجات دی۔ تو فرمایا اگر دکھ اور غم انبیاء بھی محسوس کرتے ہیں تو پھر ولی کی کیا حیثیت ہے؟ جو فطری انسانی خصوصیات ہیں وہ ہوتی ہیں، کو خوشی بھی ہوتی ہے، دکھ بھی ہوتا ہے، یہ کمال کے منافی نہیں ہے۔ قولہ تعالی اذ جاء ربہ بقلب سلیم، جب وہ اپنے رب کی طرف صاف دل سے متوجہ ہوئے۔
اس میں اشارہ ہے کہ حق تعالیٰ کا قرب جس کو مجیء سے تعبیر فرمائے اس کے ساتھ مشروط ہے کہ قلب تمام آفات سے مثل فساد عقائد و دنیات و صفات سے سالم ہے۔ فرماتے ہیں ساتھ سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ قلب جو ہے وہ عقیدے کے اعتبار سے بھی سالم ہو اور عمل کے اعتبار سے بھی سالم ہو، تب قرب الہی کا سبب بنتا ہے۔ قولہ تعالی فنظر نظرۃ فی النجوم فقال انی سقیم، سے ابراہیم علیہ السلام نے ستاروں کو ایک نگاہ بھر کر دیکھا اور کہہ دیا میں بیمار ہونے کو ہوں۔ اس میں دفع شر کے لیے ہیلہ کا جواز مذکور ہے، وہ دینوی ہو یا دینی۔ فرماتے ہیں وہ لوگ ستاروں کی پوجا کرتے تھے اور ستاروں سے حساب بھی کرتے تھے اور قسمت کے حال معلوم کرتے تھے اور ستاروں کی پوجا بھی کرتے تھے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے ستاروں کو دیکھا اور ایک نگاہ ڈال کر ان سے کہہ دیا کہ مجھے ایسی سمجھ آ رہی ہے کہ میری تو طبیعت خراب ہونے والی ہے۔ انہوں نے سمجھا ستاروں کو دیکھ کر کہہ رہے ہیں، حالانکہ انہوں نے ان کے ساتھ جانے سے صاف انکار کرنے کی بجائے ایک حیلہ اختیار کیا اور پیچھے رہ گئے اور ان کے بتوں کو توڑ دیا۔ وہ لمبا قصہ ہے۔ تو فرماتے ہیں اس میں اس بات کا جواز ہے کہ دنیاوی شر ہو یا دینی نقصان کا اندیشہ ہو تو اس سے بچنے کے لیے جائز حیلہ اختیار کرنا چاہیے۔ قولہ تعالی ان ھذا لہو البلاء المبین، حقیقت میں یہ بھی بڑا امتحان تھا۔ اس میں دلالت ہے کہ خاص کا بھی امتحان ہوتا ہے، سو ان کو تردد و بعد کا گمان نہ کرنا چاہیے۔ فرمایا اس میں جب ابراہیم علیہ السلام کے لیے امتحان ہے تو پھر ولی کی کیا حیثیت ہے؟ تو منتہی اور اخص الخاص لوگ جو ان کا بھی امتحان جاری رہتا ہے، دنیا دار ابتلا ہے، موت آنے تک آدمی آزمائش میں ہوتا ہے۔ قولہ تعالی اصطفى البنات علی البنین، کیا اللہ تعالیٰ نے بیٹوں کے مقابلے میں بیٹیاں پسند کی؟ اس عنوان خاص سے نکیر کرنا باوجود ہے کہ بنین کا وجود بھی حق سبحانہ تعالیٰ کے لیے ممتنع ہے۔ اس پر دال ہے کہ ذہن میں ایک چیز جو ادق ہے، دوسری چیز جو اعلیٰ ہے، ان دونوں میں تفاوت ہے، وہ دونوں میں مساوی ہیں۔ حق تعالیٰ دونوں سے منزہ ہے، بس اس سے یہ بات اخذ کی جاتی ہے کہ جس وجہ سے حق تعالیٰ کا اضطرارً تصور ہوتا ہے یہ جائز نہیں، اختیاراً ایسی وجہ سے تصور کیے جاوے جو ذہن میں سوچ سابق سے ادنا، مثلاً ایک شخص مقدار عظیم سے مجرد تو اس کو مقدار صغیر کے ساتھ تصور جائز نہ ہوگا۔ فرماتے ہیں کہ بیٹے بھی اللہ کی دین ہیں، بیٹیاں بھی اللہ کی مخلوق ہیں، وہ خود پیدا فرماتا ہے، لیکن جو اوصاف اس نے بیٹوں میں رکھے ہیں وہ چونکہ ان کا کام میدان عمل میں ہے، بیٹی میں جو اوصاف رکھے ہیں اس کا کام گھر کے اندر ہے، تو اس لحاظ سے بیٹے بہتر ہوتے ہیں۔ تو فرمایا کہ تم تو بیٹے پسند کرتے ہو اور اللہ نے اپنے لیے بیٹیاں پسند کر لیں۔ یہ فرماتے ہیں کہ یہاں صفات باری کا اگر کمال کا تصور نہ کر سکے بندہ تو ادنا سا تصور نہیں کرنا چاہیے، کسی کمزوری کا تصور اللہ کریم کی طرف نہیں کرنا چاہیے، بلکہ وہ قادر ہے ہر چیز پہ اور ہر ایک کا بادشاہ ہے، جو چاہے کر سکتا ہے۔ کسی کمزوری کا جو ہے تصور وہ اللہ کریم کی طرف جائز نہیں۔ قولہ تعالی وما منا الا لہ مقام معلوم، اور ہم میں سے ہر ایک کا ایک متعین درجہ ہے۔ روح میں صدی سے منقول ہے کہ مقام معلوم قرب اور مشاہدہ میں اسی طرح دوسرے موقع میں فرشتوں کو اپنے مقام سے ترقی اور عبور دونوں نہیں ہوتے، انسان کو دونوں ہوتے۔ یہ فرشتوں کا قول ہے کہ ہمارا درجہ تو مقرر ہے، تو فرماتے ہیں کہ فرشتے کو
جس مقام پر اللہ کریم نے مقرر فرما دی ہے اس سے نہ اسے ترقی ہوتی ہے، نہ اس سے اسے تنزلی ہوتی ہے، نہ وہ اس سے نیچے جاتا ہے، اور ساری عمر ذکر کرتا رہے، اطاعت کرتا ہے، ساری عمر نافرمانی نہیں کرتا، اس کے باوجود اسے ترقی نہیں ہوتی، اس کا وہی مقام معین ہے جو اللہ نے مقرر فرما دیا ہے۔ انسان جو ہے اس کو دونوں ہوتے ہیں، نیکی نہیں کرے گا تو تنزل ہوگا، مجاہدہ کرے گا، نیکی کرے گا، خلوص سے کرے گا تو ترقی ہوگی۔ انسان کے لیے دونوں ہیں اور فرشتے کے لیے دونوں میں سے کوئی بھی نہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ اللہم ربنا لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک واعف عنا قبل ذلک۔ اللہم ربنا لا تسلط علینا من لا یرحمنا، انت ولینا فی سفرنا وحضرنا فی مالنا۔ اللہم یا شافی الامراض، یا دافع البلیات، یا قاضی الحاجات، یا منزل البرکات، علیک توکلنا و الیک انبنا و الیک المصیر۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ برحمتک۔ اللہ 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 اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ذلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے، کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے، میانی، بوچھال اور نورپور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔